مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر بننے کی پیشکش کی گئی ہے۔ حالانکہ سربراہ جے یو ایف اے تو پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیں، دو تین چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ جو افواہ ہوئی، پھر افغانستان کے ایشوز ہیں، ظاہر ہے وہ تو ڈسکشن میں آتے ہی ہیں، لیکن ایک تو جو اپوزیشن لیڈر والی بات ہے، دوسری 27ویں آئینی ترمیم جس کی انہوں نے تردید کی۔ ظاہر ہے کہ بات چیت جب خفیہ رکھنے کا فیصلہ ہو تو وہ یہ تو اعلان نہیں کریں گے کہ ہم نے 27ویں ترمیم پہ بات کی۔ محسن نقوی پہلے ملنے تھے مولانا فضل الرحمان سے، اب بلاول بھٹو ملے، اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہی دونوں 26ویں ترمیم کے لیے مستقل بنیادوں پہ مولانا فضل الرحمان سے مل رہے تھے۔ اور ہم پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ جب یہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد 27ویں ترمیم کی طرف بات ہوگی۔ اور احسن بھون جو لیڈر ہیں گروپ کے، جو جیتا ہے، انہوں نے اسی دن اعلان کیا تھا کہ ہمیں چاہیے اور اس کے لیے 27ویں ترمیم ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے، تو چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہیں۔ لیکن آپ کی آواز بیچ میں کٹ جاتی ہے، کوئی ایشو چل رہا ہے شاید کوئی نیٹ کا ہو، لیکن وہ میرے بس میں تو ہے نہیں، میں تو بالکل آپ کے ساتھ لائیو بیٹھا ہوا ہوں زوم پہ۔ تو اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے معاملات میں جیسے اب مولانا فضل الرحمان ہے، بلاول بھٹو ہے، یہ سارے مل کے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان وہ نہیں ہے کہ وہ ہٹ دھرم بھی ہوں، ضدی ہوں، اور اگر کوئی گھر پہ آئے تو وہ نہ ملیں، بلکہ گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے جب دعوت دی ہے تو انہوں نے کہا میں آپ کے گھر بھی آؤں گا، کیونکہ آپ اور آپ کے والد صاحب دونوں میرے پاس کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ تو یہ امکانات ہوتے ہیں کہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کھانے کی گپ شپ تو نہیں ہوتی، یہ کوئی یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہوگی۔ اچھا، اگر ہم آگے بڑھیں اور بات کریں سہیل آفریدی صاحب کی، جو ملاقات ان کی نہیں کروائی جا رہی، بانی پی ٹی آئی سے ان کا یہی کہنا ہے، اور اسی وجہ سے تاحال کابینہ کا اعلان نہیں ہو سکا۔ آئندہ دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی اور کابینہ تشکیل دے دی جائے گی، اور کیا اتنا ڈیلے کرنا درست ہے انتظامی معاملات میں؟ دیکھیں، کل سے ایک ملاقات کی کہ کور کمانڈر پشاور کی ان کے سی ایم ہاؤس میں ملاقات ہو چکی ہوئی ہے، تو ایک چانس بنے گا کہ اگر وہ اداروں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے، چلنے سے مراد ماتحتی نہیں ہوتی، ہر ایک ادارے کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، فوج کا اپنا کردار ہے، سیاستدانوں کا اپنا کردار ہے، اسمبلی کا، حکومت کا اپنا کردار ہے۔ تو اس کو چونکہ ہتک کا معاملہ بنا لیا گیا کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں ملوں گا، میں پہلے عمران خان سے ملوں گا، تو وہ تو آپ مل لیے، ہو سکتا ہے آج آپ کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن آئینی طور پہ صوبہ اس وقت بغیر حکومت کے ہے، کیونکہ ثاقب نثار صاحب جس وقت عمران خان کی سہولتوں کے لیے فیصلے دے رہے تھے، سینئر موسٹ جج ہو کے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کابینہ کے بغیر کوئی فیصلہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ ان کے فیصلے ہی، اس کے پہلے ایک ثوابدیدی اختیار ہوتا تھا کہ جس کے تحت کابینہ کو چھوڑ کے بھی فیصلے چیف ایگزیکٹو کے مان لیے جاتے تھے۔ تو اس وقت عملاً صوبے میں کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے، وزیر اعلیٰ موجود ہے، چیف سیکرٹری ہے، ڈے بائی ڈے چل رہا ہے، لیکن ان کو جلد یا بدیر کابینہ تو بنانی ہے، چھوٹی بنانی ہے یا بڑی بنانی ہے، ملاقات ہونا ہو جائے، انہیں راستہ نکالنا چاہیے۔ سیاستدانوں کا کام یہی آرٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں فلم چل رہی ہے مولا جٹ، شاید اس کے مناظر پہ دن چل پڑے اور نہ چلیں، لیکن وہ یہ بیان بازی سے کام چل نہیں سکتا۔ آپ کی بات عامر صاحب طالبان کو کہہ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، بالکل درست اس طرح سے ہے کہ وہ کابینہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن جلسے جلوس کر رہے ہیں اور اس میں بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، اس وقت صورتحال پر ایک نظر ڈالی ہم